الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله 14 ربیع الاول 1442 ہجری، 1 نومبر 2020، یوم الاحد، شنبہ، اتوار، سنڈے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی سیرت پاک کے تعلق سے چند باتیں اور عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ کے فضائل میں۔ یہ روایتیں جو ہیں آپ نے پہلے بھی یقیناً سماعت فرمائی ہوں گی، میں بھی ثواب حاصل کرنے کی نیت سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے المختار من مناقب الاخیار، اس کی جلد ہے اول، پیج نمبر ہے 97، والیوم 1، پیج نمبر 97۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید عرب کو میرے پاس بلاؤ، عرب کے سردار کو میرے پاس بلاؤ۔ سید عرب کون؟ تو علی بن ابی طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلاؤ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر موجود تھی، عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، الستا سید العرب، الستا سید العرب، آقا آپ کہہ رہے ہیں عرب کے سردار کو بلاؤ، کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں، ذرا آپ کو حیرت ہوئی کہ حضور سید عرب ہیں، عرب کے سردار تو میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضرت علی کے بارے میں ایسے کیوں فرمایا؟ تو عرض کیا، حضور آپ عرب کے سردار نہیں ہیں کیا؟ تو اس کا جواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ہی پیارا ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم، عرب کا نہیں، میں تو اولاد آدم، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عرب ہو، عجم ہو، جہاں کہیں جتنے آدمی ہیں، جتنے آدم کی اولاد ہیں، میں سب کا سردار ہوں، صرف عرب کا ہی سردار نہیں، میں سب کا سردار ہوں، میں سید ولد آدم ہوں۔ تو جاؤ علی کو بلاؤ، اور علی جو ہے وہ عرب کے سید ہیں، عرب کے سردار ہیں، میں تمام انسانوں کا، تمام، اب یہاں پر یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف انسانوں کے سردار ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام مخلوقات کے آقا ہیں، جتنی مخلوق ہیں سب کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہاں بات عرب کی ہو رہی تھی، اس لیے آپ نے انسانوں کی ہو رہی تھی، اس لیے آپ نے انسانوں کا ذکر فرمایا۔ تو فرمایا علی جو ہے وہ صرف عرب کے سردار ہیں، اور میں تمام انسانوں کا سردار ہوں، تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ تو جب آپ کو بلایا گیا، حضرت علی حاضر ہوئے خدمت اقدس میں، تو آپ نے فرمایا، جاؤ انصار کو بلا کے لاؤ۔ انصار وہ صحابہ جو مدینہ منورہ میں جنہوں نے مہاجرین صحابہ کی مدد فرمائی تھی، مدینہ شریف کے رہنے والے، فرمایا بلا کے لاؤ۔ انصار کی جماعت آئی، تو اب آپ نے ارشاد فرمایا،
اے انصار کی جماعت، کیا تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ اگر تم نے اس بات کو پکڑ لیا، اس بات پر قائم ہو گئے، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، لم تضلوا بعدہ ابدا۔ ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جس پر اگر تم قائم ہو گئے، جس پر تم نے مضبوطی اختیار کر لی، تو اس کے بعد پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بہکو گے نہیں، کبھی راہ سے بھٹکو گے نہیں۔ صحابہ نے عرض کی، بے شک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا، یہ علی ہے، جو کھڑے ہیں میرے ساتھ، یہ علی، فَأَحِبُّهُ بِحُبِّي وَأَكْرِمُهُ بِكَرَامَتِي، یہ علی ہیں، میری محبت کی وجہ سے، میری محبت کی بنا پر ان کے ساتھ محبت کرو۔ مجھ سے محبت ہے، میری اسی محبت کی بنا پر ان کے ساتھ بھی محبت کرو، اور میری بزرگی کی وجہ سے، جو مجھے عزت دیتے ہو، جو مجھے تعظیم دیتے ہو، جو مجھے اپنا سب سے بڑا مانتے ہو، تو میری بزرگی، میری کرامت کی وجہ سے ان کی بھی تکریم کرو، ان کی بھی عزت عظمت کرو۔ یہ علی ہیں۔ اور کیوں یہ میں ایسے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے اللہ عز و جل کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں ایسا ہی تم سب سے کہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہیں مولا علی۔ یہ طبرانی شریف کی روایت ہے، یہ کنز العمال وغیرہ تمام یہاں پر حوالے دیے ہیں، مستدرک میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام فرمایا کہ میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرو، میری کرامت، میری بزرگوں کی وجہ سے ان کی کرامت کرو، ان کی عزت کرو، اور اس بات پر اگر قائم ہو گئے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آپ نے کئی جگہ سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں جس کا مولا، علی اس کے مولا۔ یہ بھی کہاں فرمایا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کے سامنے، کہ میں جس کا مولا ہوں، یعنی میں جس کا سردار ہوں، علی بھی اس کے سردار ہے، میں جس کا آقا ہوں، علی اس کے آقا ہیں۔ ایک جگہ اور کئی، یعنی اسی المختار میں بھی کئی صفحات پر یہ روایت موجود ہے۔ روایتیں الگ الگ، پیج نمبر 92 پر ہے، 95 پر ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ علی کے بغض کی وجہ سے ہم منافقین کو پہچان لیتے تھے، علی کی محبت سے مومنین کو پہچان لیتے تھے۔ یہ روایتیں موجود ہیں، باقاعدہ پیج نمبر 95 پر ہے۔ یہ کیا کہ جو علی سے نفرت، علی سے عداوت کرتا تھا، ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، منہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں منافق ہے۔ اور جو علی سے محبت کرتا تھا، ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ مومن ہے۔ ایک کسوٹی بن گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن گئے تھے کہ آج بھی ہیں۔ حضور نے ہمیشہ کے لیے فرما دیا، حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ علی تم سے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی تم سے بغض رکھے گا۔ بغض، نفرت، عداوت، یہ منافق بغض و عداوت رکھیں گے، مومن جو ہوں گے وہ تم سے محبت کریں گے۔ یہ ہمیشہ کے لیے فرما دیا، نشانی بتا دی میرے آقا نے، کسوٹی، کیا کہتے ہیں، ٹچ سٹون، سونا کھرا ہے کہ کھوٹا پتہ چلتا ہے نا، اس کو پتھر پر گھستے ہیں تو یہ ایمان کی کسوٹی کیا ہے؟ محبت علی ہے۔ بغض بھرا ہے اگر
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر عداوت ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ حدیث پاک میں اپنے گھر سے نہیں بتا رہا ہوں، حدیث شریف سنا رہا ہوں. اور صحابہ نے کیا فرمایا کہ جو حضرت علی سے بغض و عداوت رکھتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ مومن نہیں منافق ہے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ مومن ہے. یعنی ایک پیمانہ جو تھا صحابہ کی نظر میں وہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم. تو یہاں پر یہ پتہ چلا اس بات سے کہ اللہ عز و جل ایسی شخصیتوں کو پیدا فرماتا ہے، ایسی شخصیتیں موجود ہوتی ہیں کہ جن کی محبت کی وجہ سے ایمان اور منافقت کا پتہ چل جاتا ہے. حضرت علی کا مقام کوئی نہیں لے سکتا، بے شک وہ مقام جو حضور نے عطا کر دیا، اللہ نے عطا کیا، وہ کسی کی اوقات نہیں کہ وہ اس مقام پر پہنچے. کوئی یہ کہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے ایمان ہے، ان کی محبت، ان کی عداوت کی وجہ سے کوئی نفاق ہے، نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن کچھ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں کہ جن کی محبت کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرنے والا یہ صحیح عقیدوں پر، صحیح راستے پر قائم ہے، ان سے عداوت رکھنے والا صحیح راستے پر نہیں ہے، یہ کہا جا سکتا ہے. بہت سی شخصیات گزری ہیں اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنے اکثر ہمارے علماء جو گزرے ہیں، جتنے منافقین رہے، جتنے غلط عقیدے جن کے تھے، جو بہکے ہوئے تھے، جنہوں نے فرقے بنا لیے تھے، وہ تمام اہل سنت علماء سے بغض و عداوت رکھتے تھے. یہ حضرت علی سے ثابت ہے. اس وقت میں ایمان و نفاق کی نشانی حضرت علی تھے. آج صحیح اہل سنت و جماعت پر قائم رہنے کی نشانی علماء اہل سنت، اولیاء کرام، ان کی محبت ہے. ان سے عداوت، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح اہل سنت پر نہیں ہے. اور پھر کچھ گستاخیاں کرتے ہوئے تو پھر وہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتے ہیں، ایسی گستاخیاں کر دیتے ہیں. تو انہی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت جو اس صدی کی گزرے ہیں، عظیم الشان شخصیت، میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. آپ کی شخصیت بھی وہ شخصیت ہے آج کے دور میں. آگے اب کوئی اور آئے تو یقیناً آئے، دنیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو بھیجتا رہے گا. فی الحال میں اس وقت میں آپ کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کی محبت اہل سنت کی نشانی ہے، اور اعلیٰ حضرت سے بغض و عداوت رکھنا یہ اہل سنت سے بھٹکنے کی نشانی ہے. دیکھا ہے ہم نے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نامچین، انہیں بس اعلیٰ حضرت سے کچھ بات ہو گئی، کچھ انہیں اپنے نفس پر بھاری پڑا، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے بغض و عداوت شروع کر دیا، اعلیٰ حضرت کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اور پھر دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ کوئی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کچھ رافضیت میں پڑ گئے، کچھ وہابیت میں پڑ گئے، کوئی کہاں چلے گئے، کوئی کہاں چلے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی محبت کی وجہ سے لوگوں کے ایمان کو جان لیتے تھے، اور ان کی عداوت کی وجہ سے لوگوں کے نفاق کو جان لیتے تھے، اسی طریقے سے آج بلا تشبیہ و تمثیل اعلیٰ حضرت کی محبت اہل سنت کے قیام کی، اہل سنت پر قائم رہنے کی علامت ہے. تو انشاءاللہ حضرت علی کے فضائل جو ہیں یہ اور بھی ہیں، آگے اور باتیں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ عز و جل ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت عطا فرمائے، آپ کے بغض و عداوت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ایمان پر ہمیں قائم و دائم فرمائے، اور ایمان پر ہی خاتمہ عطا فرمائے، مسلک اہل سنت پر قائم رکھے. یہ سننے کی، سمجھنے کی، یاد رکھے.